فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عشائیہ سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت، سیاسی قیادت، مسلح افواج اور عوام کے ناقابل شکست جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل کے عشائیے میں صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر، وزراء، گورنرز، وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف نے شرکت کی۔ سیاسی رہنما، اعلیٰ سول اور فوجی افسران موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کا عشائیہ شرکاء کا قوم کو آگے بڑھانے والی باشعور قیادت کو خراج تحسین، مسلح افواج کی ہمت، قربانی اور عوام کی حب الوطنی کو سراہا۔ آرمی چیف کا مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کی دور اندیشی پر اظہار تشکر۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کو یقینی بنانے والے مربوط اقدامات کی ستائش کی۔ نوجوانوں، میڈیا، سائنسدانوں، انجینئرز اور سفارتکاروں کی خدمات کو سراہا۔ عشائیے میں قومی یکجہتی، نئی طاقت اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم نظر آیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ لاہور، مری، اٹک، جھنگ، چنیوٹ اور دیگر علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ چکوال، دینا، سرائے عالمگیر، پاکپتن، منچن آباد، لیا، بہاڑی اور دیگر علاقوں میں بھی طوفان باد و باران، چھتیں، دیواریں، سائن بورڈ، سولر پینلز، درخت اور کھمبے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ پنجاب میں طوفان کے باعث حادثات، 8 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ PDMA نے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ جہلم میں چھتیں، دیواریں اور درخت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 10 سے زائد زخمی۔ راولپنڈی، شیخوپورہ، ننکانہ، سیالکوٹ اور میاں والی میں ایک شہری جاں بحق ہوا۔ گجرانوالہ میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 10، ڈسکا میں ایک شخص زخمی۔ وزیر آباد میں بجلی کا کھمبا گرنے سے 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسلام آباد میں طوفان کے باعث G11 کی کمیونٹی لائبریری تباہ، 2 طلبہ زخمی۔ سیکٹر H9 میں ایکسائز آفس کی چھت کو نقصان پہنچا۔ کھمبے گرنے سے بجلی منقطع، خانپور ڈیم سے پانی کی فراہمی متاثر۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں درخت گرنے سے مین روڈ بلاک ہو گئی۔ وابڈہ اہلکاروں نے بجلی منقطع کر دی۔ طوفان کے باعث مختلف شہروں میں سائن بورڈز گر گئے، درخت اکھڑ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم۔ موسم کی خرابی، کراچی سے لاہور آنے والی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ جہاز کو رن وے سے ٹچ کرنے کے بعد دوبارہ اڑان بھرنا پڑی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے والی 2 پروازوں کو کراچی واپس موڑ دیا گیا۔ اسکردو سے لاہور آنے والی پرواز کو منسوخ کرنا پڑا۔ کراچی سے لاہور آنے والی ایک پرواز کو ملتان میں اتارنا پڑا۔ طوفان کی وجہ سے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے پروازوں کی روانگی میں بھی تاخیر ہوئی۔ لاہور میں آندھی اور بارش، لیسکو کے 216 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ فیلڈ اسٹاف ہائی الرٹ، 100 سے زائد انڈیپینڈنٹ فیڈرز بھی ٹرپ۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین سروس کو معطل کرنا پڑا۔ موٹر وے کے مختلف سیکشنز بھی آندھی کی وجہ سے کچھ دیر بند رکھے گئے۔ شاہپور، صدر، منڈی بہاؤدین اور جلال پور بھٹیاں میں آندھی کے بعد ہلکی بارش۔ سیالکوٹ، وزیر آباد اور دیگر علاقوں میں بھی آندھی۔ محکمہ موسمیات کی فیصل آباد اور بہاولپور سمیت کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم بدستور گرم۔ جیکب آباد اور سدی میں درجہ حرارت 43 ڈگری رہا۔ ہری پور اور منسہرہ میں موسلا دھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سوات اور سوابی میں تیز بارش ہوئی۔ مینگورہ شہر اور گرد و نواح میں شدید بارش اور ژالہ باری کے بعد سیلابی صورتحال، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ نوشہرہ میں بھی آندھی اور بارش، طوفانی بارشوں کے باعث NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ IMF کا مہنگائی کی شرح 5 سے 7% رکھنے پر زور۔ عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کا دورہ پاکستان مکمل، بجٹ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق پروگرام کے تحت مالی نظم و ضبط برقرار رکھا جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچک لانا ہوگی۔ اگلا IMF جائزہ 2025 کی دوسری شش ماہی میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی، وزیر اعظم کا آج سے 4 ملکی اہم دورہ۔ وزیر اعظم ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ وزیر اعظم کی 4 ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں حمایت پر ان ملکوں کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ 4 ملکی دورے کے باعث بجٹ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ آذربائیجان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی کراچی پہنچنے پر میڈیا سے بات چیت، کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ جنگی حکمت عملی اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایئر چیف کے شاہینوں کے کارناموں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک بحریہ کی تیاری اور حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کچھ نہ کر سکا۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ بھارت کی نیت ٹھیک نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، پانی ہماری زندگی ہے، ہر صورت تحفظ کریں گے۔ وزیر آبپاشی معین وٹرو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک میں پانی کی کمی ہے، نہ پاکستان کمزور ہے، ملک کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ بھارت سے جنگ میں ہمیں ہر شعبے میں کامیابی ہوئی، بھارت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس 254 ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان میں اعجاز چودھری، عمر سرفراز، محمود الرشید شامل، عالیہ حمزہ، روبینہ جمیل، خدیجہ شاہ اور دیگر کارکنان پر بھی فرد جرم لگائی گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف شہادت کے لیے 31 مئی کو گواہان کو طلب کر لیا۔ ادھر شاہ محمود قریشی 8 دن بعد PIC سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ حکومت کا پنجاب کے تمام اضلاع میں پنچایت سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، گھریلو جھگڑوں، چھوٹے مالی تنازعات اور معمولی جرائم کے فیصلے کے لیے نیا پنچایت سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ نئے سسٹم کے تحت گھریلو تشدد، جہیز کے جھگڑے، پانی کے تنازعات، چوری اور مار پیٹ کے واقعات کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ پنچایت بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ عید قربان قریب آتے ہی شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں۔ لوگ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کرنے لگے۔ ملتان کی ماڈل مویشی منڈی میں 10 بھاری بھرکم بیلوں کی دھوم، ہر بیل کا وزن 7 من سے زیادہ اور قیمت 10 لاکھ روپے۔ رجحان میں خریداروں کی بڑی تعداد نے مویشی منڈی کا رخ کر لیا۔ مظفر گڑھ، رانی پور، شکارپور اور دیگر علاقوں میں بھی قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری۔